لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ، لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، محمد والے محمد بلتا صلوات۔ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین، میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، اگر مگر نہیں ہوتا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، میری نظر میں یہ تفسیر فسقرونی ہے کہ ایک بھیڑ صدا عاشقوں کی رہتی ہے، خدا کے گھر سے زیادہ حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، شہید کہتے ہیں یہ اوج ہم نے پایا ہے، ہمیں حسین نے خود کربلا بلایا ہے، اب گیا وہ ہمارا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، دمشق میں در زینب پہ جو شہید ہوا، دمشق میں در زینب پہ جو شہید ہوا، خدا کے لے گئے عباس اس کو کربلا، ہوئی نماز جنازہ حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر، وہب کی ماں سے، وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا، وہب کی ماں سے تقابل کرو نہ راہب کا، در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا، یہ دینے آئی ہے بیٹا حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر۔ تمام بھی جب چیلن کرایا مولا جب تمام بھی کرم نہیں سی آیا ہو، کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سناؤں تمہیں، تھے 6 کروڑ بشر کربلا میں پھر بھی ہمیں نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا کوئی بھوکا حسین کے در پر،
در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر صلات میں میرے ہمراہ ہوگی روح صدا میں بعد مات میں سرور امام عصر کے ساتھ نماز عصر پڑھوں گا حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر مولا محمد بلند صلوات اللہ علیہ محمد وجل باری دیگر بابا سے بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد وجل فرجوں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں ہائے پردہ کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں کرسیوں پر قاتلانے شاہ تھے بیٹھے ہوئے سائے دیوار میں تھے سب حرم لے کے کھڑے باوفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جری شام کے دربار میں باوفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جری شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی دور ہو جا شیخ فیصا چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجھا رہی ہے پاگ عصمت کی کلی شام کے دربار میں خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی جلی شام کے دربار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر
آنکھیں موگی رہی نہ، پھر سکینہ کو قدر، دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی شام کے دربار میں۔ کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام، ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی ماں، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ ظالموں کو مل رہے تھے ظلم کرنے پر انعام، کہوں پر کہے تھے جام پر چلنے تھے جام، روتے روتے شام لوگو، روتے روتے شام لوگو آل احمد کو ڈھلی شام کے دربار میں، روتے روتے شام لوگو آل احمد کو ڈھلی شام کے دربار میں۔ حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو، اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو، گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں سے پلی شام کے دربار میں، گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں سے پلی شام کے دربار میں۔ جب علی اکبر کے سر کو سامنے لایا گیا، ہو گئی بے ہوش وہاں سے نہ سنبھل پایا گیا، دختران فاطمہ پڑھنے لگی نعت علی شام کے دربار میں، دختران فاطمہ پڑھنے لگی نعت علی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں۔ زینب کبریٰ نے رو کر جس گھڑی خطبہ دیا، ہائے تو کی آگ میں کا بدن تھا کانپتا، ہتھ کڑی پر مارتا تھا سر ولی ابن ولی شام کے دربار میں، ہتھ کڑی پر مارتا تھا سر ولی ابن ولی شام کے دربار میں۔ چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی
شام کے دربار میں رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، زخم کھانے کے لیے، زخم کھانے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، وارث تطہیر میں پردہ کھڑی ہے دشت میں، وارث تطہیر میں پردہ کھڑی ہے دشت میں، ایک چادر بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، مانگنے آیا ہے بچی کو کنیزی میں لئی، مانگنے آیا ہے بچی کو کنیزی میں لئی، اب تو آ جاؤ میرے غازی بچانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے۔ محمد و محمد بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وسلم۔ فرزند تحریک دو احترام سے میں گزارش کروں گا سید وسیم زیدی صاحب سے دعائیں مجلس سے اذان بر محمد وآل محمد بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وجل فرجو۔ حسین ستم ہے آپ سی ہستی پہ ستم کاری ہے، الحمد لله الذي لا يبلغ القائلون ولا يعصينا معه العاظم ولا يودي حقه الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالسحور ميدان الأرض، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح عالمين بقراب مخرج الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وقضائلهم وغاسم يهودهم المعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلى الله عليه نزول قرآن اور شہادت ناطق قرآن، یہ ضربت قرآن کے سر پہ لگی، ایمان کے سر پہ لگی۔ شیعہ پھر سیاہ لباس میں رمضان کی راتوں میں جو عبادت کی راتیں تھیں، اور مومن ہی پریشان نہیں، ظاہر ہے کہ امیر کائنات کو، امیر المومنین کو ضربت لگائی گئی ہے مصلی عبادت پر۔ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جب ضربت لگی تو لوگوں نے کہا کہ علی کہاں مارے گئے؟ کہاں مسجد میں۔ تو سوال ہوا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ اس کے لیے کہ جس نے کہا میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کا روزہ ہوں۔
چلتے پھرتے قرآن کو علی کہا جاتا ہے۔ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ کسی صحابی کی توہین نہ ہو، حرمت صحابہ کا تذکرہ ہو، فضیلتیں ہوں، تو مسلمان کہاں ہیں آج نبی کی گود میں پلنے والے صحابی کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ صحابی کوئی عام صحابی نہیں ہے، ساتھ رہنے والا نہیں ہے، تاج صاحب آ گیا، یہ نبی کی گود میں پلنے والا صحابی، کعبے میں آنے والا، مسجد سے جانے والا، جس کی ساری زندگی اللہ کے دو گھروں میں گزر گئی، اسے علی ہے۔ اور علی کو علی ہم نے نہیں کہا ہے، علی اعلیٰ نے کہا۔ جسے اللہ نے علی کہا ہو اسے کوئی گھٹانے سے گھٹا نہیں سکتا۔ ولادت بھی اعلیٰ ہے، شہادت بھی اعلیٰ ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ نام ہے جو عزت عطا کرتا ہے خدا کی، یہ نام عزت عطا کرتا ہے۔ مومن ہو یا اولاد میں سے، آج پوری دنیا میں علی کے بیٹے کا روب چھایا۔ سوچو جب خامنائی ایسا ہے تو پردے والا کیسا؟ خامنائی سے اتنا روب۔ اور سارا مسئلہ سجاد بھائی صرف یہ ہے کہ خدا کی ذات سے سنجیدہ ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ خدا کی ذات سے۔ ایک ہونا، ایک پوری دنیا میں اکیلا ہو، خدا کی ذات سے مخلص ہو، خدا مدد کرتا ہے۔ ریوڑ ہو، خدا کی ذات سے مخلص نہ ہو۔ آج تو کہہ رہے ہیں، اپنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں کچھ کا کچھ بتایا گیا۔ ارے جب آج یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہو گئے؟ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک ہی گھرانہ ہے جس نے قربانیاں دینا سکھائی ہے، جس نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، عزت بھی دی، لیکن زمانے نے قدر نہیں کی۔ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، برابر کی ہیں، برابر کا وزن ہے، دونوں برابر کا وزن ہے۔ ثقلین کہا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک بولنے والا قرآن اور ایک خاموش قرآن۔ ایک کو رمضان میں بھی پڑھو تو کچھ نہیں کہتا، گھر جھاڑو تو ٹھیک ہے، نہیں جھاڑو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ایسا قرآن ہے جو خاموش نہیں رہتا، وہ ہر دور میں بات کرتا۔ نبی نے فرمایا تھا مان تمسکتم بہ وما لن تضلوا بعدی، دیکھو اگر ذلت نہیں چاہتے ہو تو اس دونوں کا دامن تھام کے رکھنا، قرآن اور اہل بیت دونوں چیزیں چھوڑ لو۔ یہ میرے پاس اللہ کی امانت، پڑھے لکھے باپ بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس اللہ کی امانت اور تمہارے پاس میری امانت ہے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، میں سوال کروں گا اے قرآن تیرے ساتھ امت نے کیا کیا ہے، میں امت سے سوال کروں گا، اور پھر میں پوچھوں گا اے اہل بیت آپ کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے۔ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا امت نے، دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ صفین میں نیزوں پر قرآن بھی اٹھائے گئے، نزول قرآن ہوا، قرآن مسلمانوں نے اٹھایا، یہودیوں نے نیزے پہ نہیں اٹھایا، عیسائی نے نہیں اٹھایا، مسلمان نے اٹھایا نیزوں پر قرآن۔ اور اسی انداز میں نیزوں پر علی کی اولاد کو بھی اٹھایا۔ اب ایک ناطق ہے، ایک بولنے والا قرآن ہے، اور ایک سامع قرآن ہے، ایک خاموش کتاب ہے، ایک بولنے والی کتاب ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ صفین میں جو قرآن اٹھایا گیا اس پہ تیر لگے تو وہ بولا نہیں، لیکن جو علی کا بیٹا نیزے پہ چڑھایا گیا اس نے سورہ کہف پڑھ کے بتایا میں بولنے والا قرآن، میں بولنے والا قرآن۔ آج مجھے آنے میں بھی تاخیر ہوئی، اور کل بھی انشاءاللہ مجلس اگر زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں منفصل گفتگو ہوگی۔ آج صرف اتنا سنیں کہ دنیا کے مسائل کا حل دینے والا علی۔ دیکھیے عرب میں ایک نام ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، ایک کنیت ہوتی ہے جو اولاد کی وجہ سے رکھی جاتی ہے، ایک ہے لقب جو مشہور نام سے زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کے علاقے میں کوئی مدد کرنے والا ہو تو سخی کہلاتا ہے، کسی کی مشکل آسان کر دی تو مشکل کشا، یہ لقب ہے نا، لقب ہے، نام تو نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ممبر پہ کہوں کہ مشکل کشا نے فرمایا
دنیا میں تمہارا ذہن کہیں نہیں جائے گا، صرف مولا علی تک جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اتنی مدد کی، اتنی مدد کی، اتنی مدد کی کہ نام ہی مشکل کشا پڑ گیا، نام ہی مولا کا مشکل کشا پڑ گیا، ہر ایک کی مدد کی۔ اچھا، مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات اچھے ہیں، جیسے دل چاہے سماعت کریں گا۔ مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات اچھے ہیں، مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کسی فرد واحد کی مدد نہیں کرتا ہے، اسلام کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا علی بتاتے آپ ہیں، عزت ان کی بڑھتی ہے، نہ بتایا کرو۔ مولا نے کہا اگر یہ انہوں نے اطاعت چھوڑ دی ہے تو کیا میں امامت کرنا چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ رسول نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب رسول کس کے مولا؟ رسول کس کے مولا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی جنس نہیں، مخلوق نہیں ہے جس کا مولا میرا رسول نہ ہو۔ اگر خالی مکہ مدینے کے مولا ہوں تو آپ جس کو چاہے نبی کی بسنت پہ اٹھا دیجیے، لیکن صرف مکہ مدینے کا مولا تو نہیں ہے نا۔ یہ تو ہوا کا بھی مولا ہے، فضا کا بھی مولا ہے، ملائکہ کا بھی مولا ہے۔ اور اگر اسی دنیا میں بات کریں تو دو مخلوق تو ہے نا، دو مخلوق ہیں، کون ہے؟ ایک کو انسان کہتے ہیں، ایک کو جن کہتے ہیں، اور دونوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ تو جن کا بھی مولا ہے۔ اب جو جن کو دیکھ کے گھبرا جائے وہ مولا ہو سکتا ہے جن کا، اور جو جنات کا قتال کرنے والا ہو، فاتح ہو۔ ایک تو جن نظر نہیں آتے، اور نظر آ جائے اور وہ بولے کہ میں جن ہوں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تیرا مولا ہو؟ سچاس کر رہا ہوں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ لفظ مولا سنتے رہتے ہیں آپ، لفظ مولا سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام کو دیا وہ علی کے بابا ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کب؟ جب اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی، گھر میں آپ کے نمک کھایا ہے پہلی دعوت میں ابو طالب کا، پھر کہہ رہے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے، نمک ابو طالب کا ہے، گھر میں ابو طالب کی دعوت ہے اسلام کی۔ لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے بٹھا دیا سردار کو ابو طالب نے، اور کہنے لگے اپنے بھتیجے سے قم یا سیدی و مولائی، میرے مولا میرے سید اٹھو اور جو کہنا چاہتے ہو بیان کرو۔ لفظ مولا کے معنی بھتیجے کے نہیں ہیں، کسی تاریخ میں نہیں ہے، تاج صاحب بیٹھے، کسی بھی تاریخ میں لفظ مولا کے معنی بھتیجے کے نہیں ہیں۔ پتہ چلا ابو طالب بھتیجا سمجھ کے نہیں اٹھا رہا ہے، وہ مولا سمجھ کے اٹھا رہا ہے، رسول سمجھ کے اٹھا رہا ہے، اٹھو جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ ابو طالب سے دشمنی کیا ہے؟ کہ یہ دشمنی ہے کہ کہنے لگے اگر کوئی زبان تیرے خلاف دراز ہوئی نا، ابو طالب اسے گدی سے باہر نکال دے گا، یہاں سے نہیں پیچھے سے نکال دے گا، گھبرانا نہیں، آپ کھڑے ہو اور جو بیان کرنا چاہتے ہو بیان کرو، کسی میں جرت نہیں ہے، کھڑے ہو۔ بس مجھے تو لفظ مولا پہ بات کرنی ہے۔ مولا کہا ہے ابو طالب نے پہلی مرتبہ اسلام میں، اللہ کو اتنا اچھا لگا یہ لفظ، اے ابو طالب کیا لفظ دیا ہے مولا، تو اب طے ہو گیا کہ لفظ مولا تیری نسل میں رکھ رہا ہوں، میں تیری نسل میں لفظ مولا رکھ رہا ہوں۔ سنو ابو طالب سنو، دنیا ہر لقب چرا لے گی لیکن یہ لفظ مولا نہیں چرا پائے گی، اور یہ نسل میں منتقل کر دوں گا۔ تیرا 6 مہینے والا ہوگا تو مولا ہوگا، 18 برس والا ہوگا تو مولا ہوگا، 32 برس کا باس ہوگا تو مولا ہوگا۔ تو نے 40 کافروں میں کہا ہے میں 1,40,000 یا 24,000 میں منواؤں گا، اور یہ بدلہ تھا کہ رسول اللہ نے 1,24,000 کے مجمع میں اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا کیا ہے؟ مولا کے معنی ہے مددگار۔ مددگار کیا ہے؟ مددگار چند جملوں میں سنیں گے، اور مصائب رونے کی رات ہے، اعمال کی رات ہے، پھر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ لفظ مولا کیا ہے؟ مولا مددگار کو مولا کہتے ہیں۔
ہمیں کیا پتا، نبی نے فرمایا یہ علی، اس نے ہر نبی کی مدد کی ہے چھپ چھپ کر، ظاہر میں میری مدد کرنے آیا ہوں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی کہاں ہو۔ رسول نے صاف فرمایا ہے یہ علی ہے، جسے میں سمجھتا ہوں یا اللہ سمجھتا ہوں، اللہ کو میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے، اور مجھے یا اللہ جانتا ہے یا۔ سنا ہے نا آپ نے کہ مسجد کے باہر بیٹھے تھے سلمان فارسی، صحن مسجد میں بیٹھے تھے، کسی نے آتے ہوئے اندر نبی اور علی مولانا، تو کسی نے پوچھا اندر کون ہے؟ سلمان نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے جو جھانک کے دیکھا تو نبی اور علی بیٹھے، کہنے لگا سلمان عجیب ہو، سامنے علی اور نبی بیٹھے۔ سلمان نے کہا مجھے نہیں پتا کون بیٹھا۔ علی سامنے سے گزرے، کہا کون جا رہا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس نے غصے میں نبی سے شکایت کی سلمان عجیب ہے، آپ دونوں بیٹھے ہیں، کہہ رہا میں نہیں جانتا۔ سامنے سے گزرے علی، کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ نبی نے بلا لیا، نبی نے فرمایا سلمان کیا ہوا، کیا ہو گیا، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا نہ میں محمد ہوں نہ میں خدا ہوں۔ آپ ہی نے تو کہا ہے علی کو یا تو اللہ جانتا ہے یا آپ جانتا، ہمیں معلوم ہی نہیں کون۔ ایسے بھی معرفت کرائی جاتی ہے، یہ بھی معرفت کا سودا ہے۔ لیکن چلے زیادہ زحمت نہیں دیتا، مسجد میں جگہ نہیں ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں، مسجد بھری ہوئی، ابتدائی دور، نبی ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اتنی دیر میں کوئی آیا، اس نے بڑے سخت اور گستاخ لہجے میں کہا این محمد، محمد کہاں؟ گستاخ لہجہ۔ بہت سے لوگ مڑے، ایسا لگا غصے میں اس کی گردن کاٹ دیں گے، لیکن سرکار جب مڑے نا واپس مڑنا بھول گئے، مڑے واپس نہیں مڑ سکے۔ کون آیا ہے دروازے؟ 18 فٹ کا بندہ، سانس نکل گئی، 6 فٹ کا مرحب نہیں سنبھالا جاتا، یہ کیا بلا آئی ہے مسجد میں۔ اس نے پھر پوچھا این محمد، محمد کہاں ہے؟ یہ جو مڑے تھے نا، انہوں نے کہا وہ رہے۔ ہماری زبان میں سے مقبری کہا جاتا ہے، درود پڑھے محمد والے محمد۔ پریشان کر رہا ہوں آپ کو رات کے اس ٹائم۔ وہ رہے محمد، وہ محراب میں خطبہ دے رہے ہیں محمد۔ میں کہا اچھا، وہ آ گیا، قریب آ گیا، قریب آ کے پوچھا انتا محمد، آپ محمد؟ میں محمد۔ اچھا، لوگ دیواروں سے لگ گئے، خوف زدہ ہیں، ایسے راستہ دیا ہے جیسے نیل نے موسیٰ کو راستہ دیا۔ ارے گردن کٹوا لو، نبی تک نہ جانے دو، توہین رسالت نہیں ہے، دو نہ نبی پہ جان، راستہ دے دی۔ وہ اندر آ گیا، یہاں سامنے ممبر کے آیا، انتا محمد، آپ محمد؟ نبی پریشان نہیں ہے، نبی کے ماتھے پہ بل نہیں ہے، نبی کو کوئی پسینہ نہیں، نبی کی سانسیں ٹھیک ہیں۔ یہی تو ہیں جنہیں دیکھ کر علی میدان میں رکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا علی تلواریں چلتی ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، ڈر نہیں لگتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میری نگاہیں محمد کے قدموں پہ ہوتی ہے، جب میرا مولا میدان میں ہے مجھے ڈر کیا ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ آپ محمد ہیں، وہ جو تمام نبیوں کے سرتاج؟ آپ نے کہا لفظوں میں حالات حاضرہ بیان کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے نوجوان سنے۔ وہ جو آیا نا چادر پہنا ہوا تھا، اس نے شانے جو اپنے ڈھیلے کیے تو چادر گر گئی، چادر جو گری تو بندھا ہوا تھا رسی سے، رسی سے بندھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے اب خامخواہ ڈر رہے تھے، یہ تو بندھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو بندھا ہوا ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود محمد والے محمد۔ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بندھا ہوا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال قد اتنا ہے کہ پیروں سے بھی تو چل سکتے، تو سانسیں رکی ہوئی ہیں، کونے میں کھڑے۔ اس نے کہا سرکار اگر آپ ہی وہ محمد ہیں جو تمام انبیاء کے سردار ہیں،
تو پھر میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں اور مجھے آپ سے ایک کام. سب نبیوں نے بتایا آپ مشکل کشا ہیں، میری ایک مشکل آسان کرنا. فرمایا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا یہی بندھا ہوا ہوں کھول. نبی نے فرمایا کھول دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن تو یہ بتا تیرا اتنا قد ہے، تو انسان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں انسان نہیں ہوں، جن ہوں. لیجئے جو سانس آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی. جن مسجد میں آیا، جن کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. اس نے کہا میں جن ہوں، اور صرف جن نہیں ہوں، قوم کا سردار، اپنی قوم کا سردار. نبی نے کہا جن ہے، مجھ سے ہاتھ کھلوانے آیا؟ چل ٹھیک ہے، پھر 3 سوال کے جواب دے. 3 سوالوں کے جواب، سوالوں کے جواب بھی یہی گھرانہ دے سکتا ہے، ورنہ کوئی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. بات میں عرض کر دیتا ہوں. ابھی عرض کر رہا تھا مجلس میں کہ ایک آ گیا یہودی، نبی سے ملنے آیا تھا، نبی دنیا میں نہیں تھے. تو اس نے کہا وارثوں سے ملوا دو. کسی نے ملوایا وارث سے. اس نے شکل دیکھ کے کہا لگتا تو نہیں. کہاں لگتا تو نہیں. کہا کہ نہیں ہم وارث ہیں، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوال ہیں جواب دے دو. تمہارے نبی کا دعویٰ ہے کہ وہ کتاب لایا ہے جس میں ہر خشک اور تر کا قصہ موجود ہے. تو جب کتاب ایسی ہے تو پڑھانے والا کیسا ہوگا؟ لہذا کچھ سوالوں کے جواب دے دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا سوال ہے. کا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی قبر ہے جو مردے کو لے کے پھر رہی تھی؟ کہنے لگے قبریں بھی مردے کو لے کے پھرتی ہیں؟ کہ نبی کے بارے سے. دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا ایسی جگہ بتاؤ جہاں سورج زندگی میں ایک ہی بار چمکتا ہے پھر دوبارہ نہیں چمکتا. کہا ہمیں تو ایسی کوئی جگہ نہیں معلوم. اور کوئی سوال؟ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہو؟ دنیا میں کوئی لوگ ایسے ہیں، مخلوق ایسی ہے جس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہو؟ اس نے کہا پھر تم وارث نہیں. مجھے نبی کے وارث سے ملے. کہنے لگے اور بھی کوئی سوال ہے؟ اب جو سوال ہے نا وہ اس سے بھی مشکل ہے. بیان کرو کیا سوال ہے. وہ ایک بتاؤ جس کا 2 نہیں، وہ 2 بتاؤ جس کے 3 نہیں، وہ 3 بتاؤ جس کے 4 نہیں، وہ 4 بتاؤ جن کے 5 نہیں، وہ 5 بتاؤ جن کے 6 نہیں، وہ 6 بتاؤ جن کا 7واں نہیں، وہ 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں، وہ 8 بتاؤ جن کا 9واں نہیں ہے، وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں نہیں ہے، وہ 10 بتاؤ جن کا 11واں نہیں ہے، وہ 11 بتاؤ جن کا 12واں نہیں ہے، اور وہ 12 بتاؤ جن کا 13واں نہیں ہے. لو جی شکل میں 12 بج گئے. بھیا کہاں سے لائے ہو سوال؟ وہ کیوں لائے ہو سوال؟ کہ نبی کا کلمہ پڑھنا ہے. جو وارث ہے وہ علم پہ، نبی کے علم کا وارث ہے نا. جواب دو. جواب نہیں. جب شرمندگی ہونے لگی تو کہنے لگے مشکل میں جو کام آتا ہے اسے گناہ ہو. علی مولا آ گئے. شکر اللہ کا ہم انہیں نہیں مانتے کہ جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتاتے ہیں، کتابوں میں ڈھونڈ کے مسئلے بتانے والا ہمارا امام نہیں ہے. شکر ہے الحمدللہ. تو ایک مرتبہ امام آ گئے، مسجد میں آ گئے اور یہودی کو دیکھا. اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میرے سوالوں کے جواب دے دے. مولا نے کہا اگر جلدی ہے تو خالی جواب دے دیں، یا سوال کرو گے پھر جواب دیں. اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ نبی کا وارث ہے، یہ نبی کا وارث لگتا ہے. کہ آپ کو دیکھ کے دل کرتا ہے کلمہ پڑھنے کا، لیکن سوالوں کے جواب ہو جائیں. آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو. اس نے کہا بس اتنا بتاؤ کہ سورج پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ کس زمین پہ چمکا؟ نبی کے جانشین نے مسکرا کے کہا وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ نے عصا مارا تھا اور پانی پھٹ گیا تھا. ایک ہی بار سورج چمکا پھر دوبارہ نہیں چمکا.
یہودی حیران ہو گیا، کہنے لگا کوئی قبر ایسی ہے جو مردے کو لے کے پھرتی رہی ہو؟ کہا ہاں، یونس والی مچھلی یونس کو لے کے پھرتی رہی۔ کہنے لگے کوئی ایسی مخلوق ہے جو بغیر والدین کے پیدا ہوئی ہو؟ فرمایا ہاں کئی مخلوق ہیں۔ کہا کون ہیں؟ کہا تمہارا باپ آدم اور حوا بغیر ماں باپ کے بنے ہیں، وہ کوا جو قاتل کی ہدایت کے لیے آیا بغیر ماں باپ کے آیا، وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے نکلی ہے بغیر ماں باپ کے ہے، وہ دمبا جو قربانی کے موقع پر آیا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا۔ زندگی ہوا یہ چیزیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کچھ اور بھی ہے؟ کہا اچھا سننا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تھا، وہ جو اژدہا بنا تھا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا۔ اس نے کہا کمال ہے، کلمہ پڑھا۔ مولا نے کہا تیرا ایک اور سوال ہے، وہ سوال کر اور کلمہ پڑھنے کی تیاری کر۔ کہنے لگا بتائیں وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں؟ کہے میرا پروردگار ہے جس کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ دو کون ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے؟ کہا وہ دو آدم اور حوا ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ کہا وہ تین کون ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ کہا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ کہا وہ چار کون ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے؟ کہا وہ آسمانی چاروں کتابیں ہیں جن کا پانچواں نہیں ہے۔ کہا وہ پانچ کیا ہے جن کا چھٹا نہیں ہے؟ کہا وہ دن کی 5 نمازیں ہیں ان کا چھٹا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ 6 کیا ہیں جن کا 7واں نہیں ہے؟ کہا وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے کائنات بنائی ہے، ان کا 7واں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ ضرور پڑھے محمد وآل محمد۔ ان میں 7واں نہیں۔ اس نے کہا وہ 7 جن کا 8واں نہیں ہے؟ کہا وہ 7 آسمان ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ کہا وہ 8 جن کا 9واں نہیں ہے؟ کہا وہ حاملین عرش ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہا وہ 9 جن کا 10واں نہیں ہے۔ کہا حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں، 9 معجزے اللہ نے موسیٰ کو عطا کی، ان کا 10واں نہیں۔ کہا وہ 10 جن کا 11واں نہیں ہے۔ کہا وہ محرم کی راتیں ہیں جن کی اللہ نے قسم لائی، والفجر والیال والعشر، محرم کا عشرے کا ثانی میں۔ کہا وہ 11 جن کا 12واں نہیں ہے۔ امام نے فرمایا وہ یوسف کے بھائی 12واں نہیں ہے۔ کہا 12واں کا وہ 12 جن کے 13واں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، وہ موسیٰ کے عصا سے جاری ہونے والے چشمے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ یہودی نے کلمہ پڑھا اور صرف نبی کا نہیں پڑھا، وسیع کا بھی پڑھ لیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو آنے والا آیا، 18 فٹ قد ہے، بزحمت تمام 18 فٹ قد ہے۔ نبی نے کہا تو انسان نہیں ہے، جن ہوں۔ جن تھا تو کھولا نہیں خود کو۔ اور پھر یہ بتا کہ کیوں باندھا، کس نے باندھا، کب باندھا؟ 3 سوال کے جواب دے دے، ہم تیرے ہاتھ کھول دیں گے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں کافر ہوں نوح کے زمانے کا۔ اللہ نوح کے زمانے کے کافر کو زندہ رکھ سکتا ہے، علی کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ میں نوح کے زمانے کا کافر، یاد میں نوح کے زمانے کا کافر۔ کافر ہونا مسئلہ نہیں ہے، کافر ہے تو کیا ہو، صرف کافر نہیں ہوں، نوح کا دشمن۔ نوح کشتی بنا رہے تھے، میری قوم نے مجھے کہا تیرے ہوتے ہوئے کشتی بن رہی۔ ارے میں نے کہا بنانے دو، مسلمانوں کو بیٹھنے دو، کشتی کو پانی پہ چلنے دو۔ ایک ہاتھ سے نا، ایک ہاتھ سے اتنی طاقت تھی مجھ میں، میں یہ سمجھ رہا تھا ایک ہاتھ سے کشتی کو مسلمانوں سمیت ڈبو دوں گا۔ اللہ کے نبی نوح کے زمانے کا کافر نوح کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ ہو گئی 2 بار۔ کس نے باندھا، کب باندھا؟ نوح کے زمانے میں باندھا۔ کیوں باندھا؟ نوح کو مارنا چاہتا تھا۔ کس نے باندھا؟ یہ نہیں معلوم۔ میں کہوں گا تجھے نہیں معلوم، آج جام شوروں میں ہم بتاتے ہیں تجھے کس نے باندھا۔ آؤ مجلس میں آؤ، پتہ چلے گا کس نے باندھا۔ کس نے باندھا ہے یہ نہیں معلوم۔ ہوا یہ تھا کہ نوح نے کشتی بنا لی، طوفان آیا، طوفان پہ کشتی چلی۔ اللہ کے نبی کشتی چلی تو میری قوم نے مجھے سوتے سے اٹھایا، اٹھو کشتی بن گئی، مسلمان بچ رہے ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ نہیں،
میں کشتی کے قریب آیا، طاقت کے نشے میں تھا، کشتی پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، بس اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ کشتی پہ لگے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس کو بلایا، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آیا، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ کشتی پہ لگتا اس کا تماچا مجھے لگا۔ آج بھی نشان ہے، خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہ میرے اور کشتی کے درمیان میں آئے، میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا، میں ہل نہیں سکا۔ اس نے نوح سے پوچھا کیوں بلایا؟ نوح نے کہا کہ یہ ہمیں کشتی سمیت غرق آب کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور باندھ دیا، اور باندھ کے چلا گیا یہ کہہ کر کہ پھر ضرورت ہو تو آواز دینا، مشکل ہو تو بلا لینا، اور خود چلا گیا۔ میں جب سے بندھا ہوا، صدیوں سے بندھا ہوا۔ تو نبی نے کہا تو جن ہے، تم نے کھولا نہیں، طاقت نہیں لگائی؟ اس نے کہا طاقت نہیں لگائی، کون چاہتا ہے بندہ رہے؟ میں نے گھٹنے سے کھولا، نہیں کھولا۔ میں قوم کے پاس گیا، میں نے کہا تم نے مروایا، کھولو۔ سب نے زور لگایا، نہیں کھولا۔ ارے میں اس دور کے نبی کے پاس گیا، نوح کے بعد، نبی نے دیکھا اور آواز دی کہ نبی کا مجرم ہے، فیصلہ سردار کرے گا، سردار سے فیصلہ کرانا، آنے والا ہے کھجوروں کی بستی پر۔ پھر میں ہر نبی کے پاس جاتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا سردار فیصلہ کرے گا، سردار فیصلہ کرے گا۔ میں آپ کے انتظار میں تھا۔ لو، کافر بھی اگر نبی کا انتظار کرے اللہ زندگی دے دیتا۔ ہم تو مومن ہیں، انشاءاللہ اگر مر بھی گئے تو زمانے کا امام قبروں سے اٹھا دے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے کہا نہیں پتا کس نے مارا، نوح نے آواز دی تھی، نوح جانتے ہیں کس کو بلایا، پر اس نے مجھے تماچا مارا اور ہاتھ باندھ دی۔ تب سے میں نے کوشش کی، آج تک کھلا نہیں۔ تو یہ طے ہو گیا جس نے باندھا ہے وہی کھولے۔ آپ نے معمولی لیا جملے کو، یہ پورے عشرے کا ٹاپک ہے کہ جس کو علی نے باندھا ہے پھر علی ہی نے کھولا، کھول نہیں سکا۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد، جسے باندھا ہے کھل نہیں سکا۔ بس مصائب کے جملے چند سنیں۔ ایک مرتبہ ابھی بات ہو رہی تھی، جب یہ آیا تھا نا، پہلے جب یہ آیا تھا تو سب نے مڑ کے دیکھا تھا۔ ابھی بات کر رہے تھے نبی، کوئی مسجد میں آیا، لوگوں کی سانسیں بحال ہونے لگی، جان آنے لگی، آؤ یا علی آؤ، آؤ یا علی آؤ۔ بس علی سننا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا یہ دوڑا، نبی نے پکڑ لیا۔ کہاں؟ کہا اسی نے باندھا، اس نے باندھا میں۔ نبی نے فرمایا اس نے کہا باندھا ہے؟ تو میرا بھائی مجھ سے بھی 30 سال چھوٹا ہے۔ اس نے کہا صدیوں سے بندھا ہوں، میں بھول سکتا ہوں کس نے باندھا؟ یہی تھا، یہی گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا تھا، دوڑ رہا تھا ممبر کے پیچھے۔ بس اس سے بڑے لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ نبی نے سامنے کھڑا کر لیا، میں کہوں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو رحمت للعالمین کا رحمت ہوں، مگر علی کا دشمن میرے پیچھے تو وہ نہیں سکتا۔ ضرور پڑھو محمد والے محمد، چھپنا نہیں بھول۔ پکڑ کر سامنے لے آئے سرکار، اور خوشنود یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، باغ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی ماتم کرو گے نا پتہ چلے کس کا ماتم کرنے آئے۔ تو اس نے کہا اسی نے باندھا ہے، میں جانتا ہوں اس نے باندھا۔ اتنی دیر میں مولا آ گئے، کھڑا ہے، پہلے لوگوں کی سانسیں نہیں آ رہی تھی، اب اس کی نہیں آ رہی تھی۔ مولا قریب آئے، نبی کو سلام کیا، آؤ جانے محمد، آؤ میرا علم اٹھانے والے، آؤ میرا وزیر، میرا بھائی، میری جان، آؤ۔ قریب آ گئے، کیسے دیکھو کون ہے؟ پہچانا کون آیا ہے؟ میں کہوں گا مولا آپ علی سے کہہ رہے ہیں؟
اس کی تو تلوار 70 نسلوں میں مومن کو ڈھونڈ لیتی ہے. کہیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے علی نے کس کس کو کہاں کہاں باندھا. دیکھیں علی مولا نے نگاہ ڈالی, جی اللہ کے نبی یہ نوح کے زمانے کا ہے, نوح کشتی میں جا رہے تھے, یہ مارنا چاہتا تھا, نوح نے آواز دی, ہم نے باندھ دیا. رسول اللہ نے فرمایا کھول دو یا علی, صدیوں سے بندھا ہوا. آخری جملہ رحمت تمام, کھول دو, رحمت للعالمین ہے نا, کھول دو کھول دو. مولا علی نے کہا میں تو آیا ہی آپ کی بات کو منوانے کے لیے, آپ کہیں. صاحب نے کہا ہو گیا, بس اسے وہ تو بتا دیں کیا میری 2 شرطیں, یہ میری شرطیں مان لے میں کھول دوں. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ صرف 2 شرط. بتاؤ کیا شرط ہے؟ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ, دوسری شرط ہے محمد رسول اللہ. اس نے کہا بس اس کے لیے اتنے عرصے سے بنا ہوا, ارے پہلے بتانا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دو. نبی کا جانشین اٹھا ہاتھ کھولنے کے لیے, نبی نے کہا بیٹھ جاؤ یا علی, بیٹھ جاؤ یا علی. کہ یا رسول اللہ میری دونوں مان لی. کہ تیری مانی ہے میری نہیں مانی. اس نے کہا اپنی بھی بتا دو. نبی نے کہا اس کی شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میری شرط ہے علی ولی اللہ. مجھے نہیں معلوم زندگی مجھے نہیں معلوم کھلا یا نہیں کھلا, شرط علی ولی اللہ. تمہیں کوئی ایسا مل جائے سمجھ لینا ابھی 2 مانی ہے, تیسری نہیں مانی. جس دن مانے گا کھل جائے گا. درود پڑھو محمد والے محمد. کہہ رہے ہیں علی نماز بھی پڑھتے تھے. اتنا زہر اگلا علی کے لیے, لیکن آج سارے زمانے میں علی حقیر ہے. اللہ کا وعدہ ہے تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کرو. مولا بیٹی کے گھر آئے, 18 رمضان ہے, سحری بیٹے کے گھر, افطار بیٹی کے گھر, پھر دوسرے دن سحری بیٹے کے گھر, افطار بیٹی کے گھر. دل رکھنے کے لیے مختلف گھروں میں بچوں کے مولا جاتے ہیں. آج کی باری ان میں کلثوم کی ہے. دسترخوان پر 3 نعمتیں رکھی ہیں جسے شاید ہم نعمتیں نہ گنتے ہوں. نمک, جو کی روٹی, دودھ. جو علی پر, گندم علی پر حرام نہیں تھا, مگر علی نے کھایا نہیں, نیند نہیں بھری. جو کی روٹی سے گزارا کیا. اور کتنا کریم ہے میرا مولا کہ جب بیٹی نے بابا کے سامنے دسترخوان پہ نعمتیں رکھی تو ہر ایک سے سنا ہے نا, مولا نے کہا کبھی دیکھا تمہارے بابا نے 3 نعمتوں سے ایک ساتھ استفادہ کیا؟ میں کہوں گا مولا نمک کو الگ نعمت کیوں رہے ہو؟ بیٹی نمک ہٹانے لگی, آواز آئی نہ بیٹا دودھ ہٹا لو, دودھ ہٹا لو. تو بیٹی نے کہا بابا میرے کہنے سے آج دودھ پی دو. آنکھوں میں اشک آ گئے. ہو سکتا ہے کنویں کا کوئی یتیم دودھ سے محروم ہو, دودھ اسے دے دینا, علی نمک سے کھا لے گا. 3 نوالے مشکل سے لیے, 3 نوالے. اور جسے معلوم ہے کہ میرے بچے یتیم ہونے والے ہیں, کیا کھائے گا؟ عزاداروں چلے بیٹی کے پاس سے چلے, صحن میں بطخوں نے مولا کو گھیر لیا. کیا نوحہ پڑیں گے ہم جو بطخیں نوحہ پڑ رہی تھی. بیٹی نے کہا گھر کی پلی ہوئی ہے, کبھی ایسے تو فریاد نہیں کرتی. مولا نے کہا آج تیرے ماں باپ کا نوحہ پڑ رہا, ان کے دانے پانے کا خیال رکھ سکو تو رکھنا, ورنہ آزاد کر دوں گا. اور پھر میرے مولا آگے بڑھے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کی ابا دروازے کی کیل میں اٹک گئی. نہیں یہ کیل میں اٹکی نہیں ہے, یہ گھر کے در و دیوار کہہ رہے ہیں یا علی نہ جاؤ, نہ جاؤ, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے.
مولا گلدستہ اذان پر آئے، اس سے قبل قاتل کو اٹھایا، نوجوان بیٹھے ہیں، قاتل کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ یا علی سونے دیتے، بچے یتیم ہونے سے بچ جاتے۔ آواز آئے گی میں علی ہوں، قاتل کو بھی صبح میں سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گلدستہ اذان پر گئے، میرے مولا نے اذان کہی، شیعوں رونے کے لیے آئے ہو تو سنو، 2 اذانیں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ یہ 2 اذانیں کون سی ہیں؟ کہا ایک 18 سال والے علی کی اذان، ایک 63 سال کے علی کی اذان۔ دونوں اذانوں کو سن کر جس نے سنا ایک ہی کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسی پردرد آواز میں علی اذان دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے مولا کی آخری اذان ہے۔ عزاداروں، تاریخ نے لکھا ہر فرد مسجد کی طرف دوڑ رہا تھا، علی مولا نے اذان کہی، اذان کے بعد محراب میں آئے، سجدہ تعقیبات میں پہلی رکعت کا سجدہ ادا کیا، سر اٹھا رہے تھے، زہر میں پوجی ہوئی تلوار گری، اندازہ کر سکتے ہو، اٹھتا ہوا سر، گرتی ہوئی تلوار، علی سجدے میں دوبارہ چلے گئے، اللہ بھی موستوں پہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا نہیں ہوا، جبرائیل لوحہ پڑھنے لگے، لوگوں مسجد کوفہ میں علی زخمی کر دیے گئے، قد قتل الامیر پہ مسجد کوفہ۔ ایک مرتبہ یہ آواز علی کی بیٹیوں کی کانوں میں گئی، آواز دی حسین بابا کی خبر لو۔ حسین مسجد آئے، عجیب عالم ہے، بابا محراب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں نے آ کر تھاما تو آواز دی پہلے نماز پڑھاؤ، ہم بیٹھ کے نماز ادا کریں گے۔ نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد بچوں نے بابا کی طرف رجوع کیا، کیا دیکھا؟ علی مولا، علی جیسا امیر دونوں ہاتھوں سے سر کے زخم کو روک رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئے گی کیسی خوش نصیبی؟ سر پہ وار ہوا ہے، آخری وار ہے۔ میں کہوں گا مولا اپنے گھر میں دیکھو تو خوش نصیبی ہے، ارے آپ کے سر پہ چوٹ لگی لیکن ہاتھ تو ہے نا، آپ سر کا زخم روک سکتے ہو۔ کربلا عباس کے سر پہ گل لگا، ہاتھ نہیں ہے، آنکھوں میں تیر لگا، سینے پہ تیر لگا۔ غازی تیر نہیں نکال سکتا، غازی کے ہاتھ نہیں ہے۔ عزیزانو لکھا مولا حسن نے نماز کے بعد بابا کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ حذیفہ نے بازو پکڑے، کسی نے سر دبایا۔ ایک لکھا ہے کہ محراب میں مولا کا امامہ پڑا ہوا تھا، ساری رات رونے کے لیے اور رو کے مر جانے کے لیے کافی ہے، علی کا امامہ محراب پہ کھڑا ہوا۔ جسے ماتم کرنا آتا ہو تمہارے ہاتھ کھلے، آج تمہاری یتیمی کا دن ہے، آج عباس کی یتیمی کا دن ہے، محراب میں امامہ پڑا ہوا ہے۔ حسین سے برداشت نہ ہوا، مولا حسین دوڑے، بابا کا امامہ اٹھایا، چوما، چاہتا تھا کہ سر کے زخم کو روکے، امامہ کھولا، چاہتا تھا پٹی باندھے۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا، چیخ مار کے میرا مولا رونے لگا۔ حسین آگے بڑھے، بابا کیا زخم کی شدت نے رلایا؟ کہنا میرا لال کوئی زخم علی کو رلا نہیں سکتا۔ آواز آئی، بابا بے وطنی ستا رہی ہے، کہ سارے بچے جہاں ہو وہاں بے وطنی کا احساس نہیں ہے۔ کہا بابا پھر کیا آپ زینب سے جدائی میں رو رہے ہیں؟ کہ نہیں، تھوڑی دیر میں ملاقات کروں گا۔ اتنا سنا، امام تھا نا، امامہ بابا کی گود میں رکھ دیا۔ نہیں چاہتے حسین پٹی باندھ دے؟ آپ نہیں چاہتے میں پٹی باندھ دوں؟ اگر آپ کہیں محمد سے کہوں، آپ کہیں تو حسن کو امامہ دوں، آپ کہیں تو غازی کو بلاؤں یا کسی صحابی کو بولوں۔ آواز دی، جانے علی قریب آ جاؤ۔ علی کا بیٹا قریب آیا، سینے سے لگا لیا، علی اپنا زخم بھول گئے۔ کہ کیا سمجھا اپنے لیے رو رہا ہوں؟ کہ تیرے لیے رو رہا ہوں، میری نگاہ کربلا میں ہے، ہر ہاتھ میں پتھر ہے، ہر ہاتھ میں خنجر، ہر ہاتھ میں تلوار ہے۔ کہتا ہوں پھر اللہ میرے ایک زخم پہ پریشان ہو گئے نا،
ایک ضبط پہ پریشان ہو گئے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، علی کا بیٹا سمجھ کے جو مار سکے گا تجھے مارے گا۔ اتنا سنا، ارے بابا چھوڑو، پٹی بندواؤ۔ بابا کے پٹی باندھی، ایک مرتبہ اٹھایا بابا کو، لے کر چلے تو سورج سے کلام کیا، مولا ہے نا سورج کا، سن گوارا ہے نا، تو نے مجھے بستر پہ نہیں پایا، میں نے تجھے نکلتا ہوا دیکھا۔ اور اس کے بعد چلے، بس 2 جملے، شہادت کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لے کے چل رہے تھے، قالین میں لپیٹے ہوا تھا، بابا کو بچوں نے اٹھایا ہوا تھا، علی مولا چل رہے تھے، چلتے چلتے مولا نے آواز دی، بس یہاں روک دو، رک گئے، آواز دی، شیعوں اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ شیعہ کہنے لگے مولا اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ کہا حسن ان سے کہہ دے میری غیرت برداشت نہیں کرے گی، میری زینب کی آواز، میری بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج شیعوں کے کانوں میں اپنی بیٹیوں کی آواز گوارا نہیں ہے، آپ کے بعد یہی بیٹی ہوگی، شام کا منظر ہوگا، شام کا منظر ہوگا، اس وقت کیا کریں گے آج؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے، دروازہ قریب تھا، آخری جملہ، ماتم کی تیاری کرنا، آگے بڑھے اور آواز دی مجھے یہاں اتار دو۔ کیوں مولا؟ اپنے پیروں سے چل کر جاؤں گا۔ کیوں؟ بیٹیاں بڑے نازک دل والی ہوتی، میری بیٹی برداشت نہیں کر پائے گی، مجھے اپنے پیروں میں بھیجا تھا، بیٹوں کی آغوش میں دیکھ نہیں سکے گی۔ میں کہوں گا مولا آپ بھی خوش نصیب ہو، بیٹیاں بھی خوش نصیب ہیں، 18 بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، بھائی سنبھالنے کے لیے ہیں، کربلا 4 سال کی تقیدہ ہے، شمر کا خنجر ہے، بابا کا گدا ہے، منتیں کر رہی ہے، نماز میرا بابا بڑا اچھا نماز میرا بابا بڑا اچھا بابا، ماتھا میں حسین